بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص احمد نون ہوشیارپوری، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ، اور کتاب ہے گمنام گاؤں کا آخری مزار۔ گمنام گاؤں کا آخری مزار قسط نمبر 4 صفحہ نمبر 24 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اگلے روز میں جاگا تو سلیم بھائی بینک کی نوکری پر جا چکے تھے۔ میں نے گھر میں کسی سے بات نہیں کی۔ سلیم بھائی سے تو کبھی نہ بولنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ اماں بھی ایسے ظاہر کرتی رہیں وہ مجھ پر بہت غصے میں ہیں۔ شام تک میں چپ چاپ احتجاجاً چارپائی پر ہی لیٹا رہا، کچھ نہیں کھایا پیا۔ سلیم بھائی شام کو بینک سے گھر لوٹے تو ان کے ہاتھ میں بڑا سا ڈبہ تھا۔ وہ سیدھے میری طرف آئے، مجھے منانے کی کوشش کی تو میں نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ چارپائی کے دوسری طرف آ گئے، میں نے پھر منہ موڑ لیا۔ وہ منانے کی کوشش کرتے رہے لیکن میں ان کا ہر دفعہ ہاتھ زور سے جھٹک دیتا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے وہ بند ڈبہ کھولا اور اس میں سے ایک VCR نکالا اور مجھے کہا، اب تم فلمیں گھر دیکھا کرو، لیکن صرف اسکول سے ہر ہفتے چھٹی کے روز۔ میں اٹھ کر بھائی سے لپٹ گیا۔ میں نے برسوں بعد برآمدے میں چارپائی پر ہی لیٹے لیٹے لاشعوری طور پر حویلی کی اس جگہ کو دیکھا جہاں میں گرمیوں کی شام لیٹا تھا، اور سلیم بھائی نے مجھے منانے کے لیے نیا VCR دیا تھا۔ دل کے اندر تکلیف سی ہوئی۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا، نہ چارپائیاں، نہ اماں، نہ بابا، نہ میں، اور نہ ہی سلیم بھائی۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے محسوس ہوا میری آنکھیں بھیگ رہی ہیں، دل ڈوب رہا ہے۔ مجھے یاد آیا بچپن میں بارش اور بادلوں کی گھن گرج کے درمیان مجھے زیادہ نیند آتی تھی۔ میرا دل چاہتا یہ بارش نہ رکے اور نہ ہی میری نیند ختم ہو۔ میرے بچپن کی یہ عادت آج بھی قائم تھی، بلکہ عمر بڑھنے کے ساتھ یہ عادت اب اتنی گہری ہو چکی تھی کہ جو ہی اسلام آباد کے آسمانوں پر کالے بادل منڈرانے لگتے یا بارش شروع ہوتی تو میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگتی۔ میں کمرے میں بستر پر جا کر لیٹ جاتا، پنکھا یا AC چلا کر اوپر مخمل کی رضائی لے کر آرام سے سو جاتا اور پھر سویا ہی رہتا۔ جب نیند سے جاگتا تو رات ہو چکی ہوتی اور یوں لگتا جیسے 1 ٹن شراب پی کر ٹن ہو کر سویا تھا۔ لوگ اس موسم کو باہر نکل کر انجوائے کرتے تھے جبکہ میں سو کر انجوائے کرتا۔ ڈر کے مارے کسی کو نہ بتاتا کہ لوگ ہنس کر پاگل سمجھیں گے، جو بادلوں کی گھن گرج اور بارش کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی لانگ ڈرائیو پر نکلنے کی بجائے یا برآمدے میں بیٹھ کر گرم کافی یا جلیبیاں کھانے یا پھر پکوڑے بنوانے کی بجائے رضائی اوڑھ کر سو جاتا تھا۔ مجھے جاگے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ مجھے بھوک محسوس ہوئی۔ یاد آیا ہمارا یہ آبائی گھر تو بند ہی رہتا تھا۔ میں یا دوسرے بھائی سال میں 2-3 دفعہ گاؤں آتے تو 2-3 دن کے لیے کھل جاتا، ورنہ پھر اداس اور ویران اور اس پر تالا پڑ جاتا تھا۔ بہن کو پہلے سے پتہ ہوتا کہ بھائی نے آنا ہے تو وہاں جا کر صفائی کراتی اور بستر وغیرہ تیار کر دیتی۔ یہ آبائی گھر بابا نے اپنی شادی کے وقت بنایا تھا، جس میں ہم سب بہن بھائی پیدا ہوئے تھے۔ کچی پکی اینٹوں سے بنا یہ گھر پرانے دور کی یادگار تھا۔ ایک بڑا سا کمرہ اور ساتھ ہی کھانا پکانے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ جسے ہم کوٹھی کہتے تھے۔ بڑا ہوا تو پتہ چلا کوٹھی تو ایک محل کو کہتے ہیں۔ یہ کوٹھی چھوٹی سی جس کا سردیوں میں زیادہ استعمال ہوتا تھا، وہیں شام ہوتے ہی جو ہی سردی بدن کو کاٹنے لگتی تو سب بہن بھائی اکٹھے ہو جاتے۔ اماں لکڑیوں سے آگ جلاتی، دھواں سا اس چھوٹے سے کمرے میں پھیل جاتا۔ بعض دفعہ تو ہم سب کے لیے سانس لینا بھی 2 بار ہو جاتا، لیکن جو ہی آگ جل اٹھتی تو ہم سب بہن بھائی اپنے اپنے پاؤں اس چولہے کے گرد پھیلا لیتے، جبکہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پھیلا کر گرم سرخ انگاروں کے اوپر سینک رہے ہوتے۔
ان گرم سرخ انگاروں کی تپش ہمارے چہروں پر واضح ہوتی، ہم بہن بھائی ایک دوسرے کے پاؤں سے کھیلتے بھی رہتے یا دھکیل کر پرے کرتے تھے تاکہ ہمارے پاؤں کو زیادہ جگہ ملے اور وہ حرارت پا سکے، یا شرارت سے دوسرے کے پاؤں کو ویسے ہی دھکیل دیا جس پر وہ اماں سے احتجاج کرتے۔ اماں گھور کر دیکھتی اور کہتی، اگر تمہارے پاؤں کو آرام نہ آیا تو میں انگارہ اٹھا کر پاؤں پر رکھ دوں گی۔ ہم سب ہنس پڑتے اور پھر انگوٹھوں اور پیروں سے وہی شرارتیں شروع کر دیتے۔ یوں جہاں پاؤں کو حرارت مل رہی ہوتی وہیں ہاتھوں اور چہرے سے بھی تپش جسم کے اندر پہنچ جاتی۔ اس چھوٹی سی کوٹھی میں رات کا کھانا کھاتے ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی۔ جب انگارے سرد ہو جاتے تو اماں ان پر کچھ پانی پھینک دیتی تو وہ راکھ میں بدل جاتے۔ اماں وہیں قریب ہی کچے فرش پر بستر لگا کر سو جاتی اور ہم اٹھ کر بڑے کمرے میں جا کر اپنی اپنی چارپائیوں پر جا کر سوتے۔ اب وہی گھر ویران ہو چکا تھا، ایک اداس اور ویران گھر۔ اب اس گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ پچھلی 2-3 دہائیوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ اداسی نے میرے من میں ڈیرا ڈال دیا۔ کہاں کبھی اس گھر میں رونق ہوتی تھی۔ اس حویلی میں بابا کے علاوہ 2 چچا بھی ساتھ رہتے تھے اور ہم 20-25 کزنز۔ اس حویلی میں رات کو 2 درجن سے زائد چارپائیاں گرمیوں میں صحن میں بچھی ہوتی تھیں اور اب میں اکیلا اس برآمدے میں لیٹا تھا۔ وقت سب کچھ روند کر گزر گیا تھا، کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ پہلے بابا چل بسے تو پھر اماں، ہم بھائی پڑھنے نکل گئے اور پھر جب واپس آئے اور پھر جب واپس لوٹے تو گھر خالی ہو چکا تھا۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا، نہ اماں، نہ بابا، نہ ہی بہن بھائی، نہ چچا، نہ ہی ہمارے 2 درجن کزنز۔ بہن کا خیال آتے ہی یاد آیا، وہ تو ادھر ہی اسی پرانی کوٹھی میں بیٹھی میری پسندیدہ مسور کی دال پکا رہی ہوگی تاکہ جب نیند سے اٹھ جاؤں تو وہ گرما گرم روٹی بنا کر مکھن کے ساتھ دال کا ناشتہ دے۔ اسے پتہ تھا مجھے بچپن ہی سے اس کے ہاتھوں سے پکائی مسور کی دال کتنی پسند تھی۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر میں ہم بچے درختوں کی چھاؤں میں گلی ڈنڈا کھیلتے تو شام کو بینٹے کھیلتے۔ لڑائیاں بھی ہوتی تھیں۔ جس لڑکے کو مار پڑتی وہ اس مارنے والے کے گھر پہنچ جاتا اور روتے ہوئے اس کی ماں کو شکایت کرتا۔ اس مارنے والے لڑکے کی ماں اس کو پیار کرتی اور کہتی، آنے دو اسے، میں آج اس کی ہڈیاں توڑتی ہوں۔ اسے کیسے جرأت ہوئی میرے بھتیجے سے لڑنے کی۔ وہ اسے کچھ گڑ دے دیتی اور یوں اس بچے کو خوش کر کے گھر سے بھیجتی اور بچوں کی لڑائیاں وہیں ختم ہو جاتی۔ اس میں نہ بڑے کودتے تھے۔ گاؤں کی سمجھدار مائیں اپنے بچوں کو ہی غلط ثابت کر کے گاؤں کے اس شکایت لگانے والے بچے کو خوش کر کے واپس بھیجتی تھی۔ ہمارے سوتر چچا کا بیٹا صدیق کے پاس خوبصورت کبوتر تھے۔ کبوتر جب اڑ اڑ کرتے تو عجیب سا رومانس اور موسیقی ہی محسوس ہوتی۔ وہ اڑتے ہوئے سفید پر پھڑ پھڑاتے تو عجیب سما طاری ہو جاتا۔ خوبصورت کبوتر زیادہ نخرے کرتے۔ صدیق اس نخریلے کبوتر کی خوراک کا خاص خیال رکھتا، اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کبوتر کے پروں سے کھیلتا رہتا، پیار سے ہاتھ پھیرتا اور کبھی کبھار اسے زیادہ پیار آتا تو چوم لیتا۔ ہم چھوٹے کزن کہتے، ہمیں بھی پکڑنے دو، ہمیں بھی اس کے خوبصورت پروں کو محسوس کرنے دو، اس کی سانسیں گننے دو۔ مائیں ہمیں گرمیوں کی دوپہر میں ڈھونڈتی اور پھر کھیل کود کے دوران ہی پکڑ کر لان تان کرتی لے جاتی اور شام تک اپنی نگرانی میں گرمی کم ہونے تک
باہر نہ جانے دیتی۔ برآمدے میں نیم و آنکھوں سے چارپائی پر لیٹے لیٹے مجھے احساس ہوا پچھلی رات کی چاندنی کا ڈپریشن مجھ پر باقی ہے۔ کل رات جب اسلام آباد سے گاؤں پہنچا تو پورا چاند چمک رہا تھا۔ مدت بعد پورا چاند آسمان پر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ جی معزز سامعین، صفحہ نمبر 27 تک پڑھا ہے۔ دیکھتے رہیں کتاب نامہ اور سنتے رہیں گمنام گاؤں کا آخری مزار۔ یا حیو یا قیوم۔